دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو صرف 6 دن میں بنا کر انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ سورہ الداریات کی آیت نمبر 20 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اور زمین میں ہر طرف نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ ایک طرف لاکھوں جاندار اسپیشیز پر مشتمل زمین بچھائی اور دوسری طرف 7 آسمان اور ان میں موجود اربوں گیلیکسیز اور لاکھوں بلیک ہولز بنائے۔ انسان کو علم اور عقل عطا فرمائی اور اس کو دعوت دی کہ وہ اس کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیوں کو ایکسپلور کرے۔ اب سائنس کائنات کے ان رازوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ عمل ہر دور میں جاری رہا ہے۔ نئی ریسرچز کرنا بیسکلی انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ دوستوں، اگر سائنس اپنی ریسرچز کے نتیجے میں اگر کسی الٹیمیٹ رزلٹ کی طرف پہنچ بھی جائے تو وہ قرآن کے خلاف نہیں ہوگا، اور قرآن میں بتائی گئی جو سائنس ہے وہ روایتی سائنس سے بہت آگے ہے۔ دوستوں، مستقبل قریب میں ہو سکتا ہے کہ انسان آسمان کے ان راستوں کو ایکسپلور کر لے کہ جن کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ المومنون آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں۔ تو دوستوں، یعنی ہمارے اوپر ایسے 7 راستے موجود ہیں جن سے چیزیں اوپر جاتی ہیں اور نیچے آتی ہیں۔ میرا نام ہے احسن ضیاء۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ تو دوستوں، اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور جانتے ہیں آسمان اور زمین کے ان چھپے ہوئے رازوں کو۔ دوستوں، آسمان کے راستے کھلتے بھی ہیں اور بند بھی ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آسمان سے ایک انتہائی زوردار آواز آئی، جیسے کہ کوئی دروازہ کھلا ہو۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور فرمایا کہ آج ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس دروازے سے وہ فرشتہ نیچے اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نیچے نہیں آیا۔ سورہ النبا آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے ہی دروازے بن جائیں گے۔ دوستوں، آج کی ماڈرن سائنس ان دروازوں کے لیے لفظ استعمال کرتی ہے پورٹلز کا، یعنی ایسے ہموار راستے جن پہ سے گزرنے والوں کو یہ پتا ہو کہ یہ راستے کدھر نکلیں گے۔ دوستوں، کائنات میں بے شمار بلیک ہولز موجود ہیں جن میں پوری کی پوری گیلیکسیز گر کر غائب ہو جاتی ہیں، لیکن بلیک ہولز اور آسمانی رستے یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ یہ رستے انتہائی ہموار اور منور ہیں۔ ان کو آج کی سائنس کی زبان میں وارم ہول بھی کہا جا سکتا ہے، اور ان کا انکار عالم غیب کا انکار ہے۔ دوستوں، سورہ الحجر کی آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول بھی دیتے اور یہ اس پر چڑھ بھی جاتے تب بھی یہ لوگ یہی کہتے کہ ہماری تو نظر بندی کر دی گئی ہے یا ہم پر جادو کیا گیا ہے۔ دوستوں، اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں اور 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر ہیں، اور ہر آسمان پہلے آسمان سے بہت بڑا ہے، اور یہ آسمان ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھے ہوئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر پہلے آسمان کے دروازے پر جب جبرائیل علیہ السلام پہنچے تو دربان فرشتے نے پوچھا کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا جبرائیل۔ تو پھر پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہیں؟ اسی طرح ہر آسمان کے دروازوں پر ہر دربان فرشتے نے یہی سوال پوچھے۔ آسمان کی طرف جانے والے رستوں کے لیے قرآن نے سبابہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ سبابہ موجود ہیں، اب ان رستوں کو یا پورٹلز کو دریافت کرنا ہے۔ یہ رستے ہیں دوسری ڈائمنشنز کے جو ہمارے ہر طرف موجود ہیں، لیکن شاید ہم ان کو نہیں دیکھ پا رہے۔ لیکن دین کہتا ہے کہ فرشتے، روحیں، جنات اور شیاطین کا ایک الگ عالم ہے یا ڈائمنشن ہے۔ دوستوں، سورہ الاعراف کے مطابق جنات اور شیاطین ہم کو وہاں سے دیکھ رہے ہیں جہاں سے شاید ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو بیسیکلی لاجک یہ کہتی ہے کہ جنات اور شیاطین کسی اور ڈائمنشن میں موجود ہیں، اسی لیے وہ ہم کو تو دیکھ سکتے ہیں اور ہم انہیں نہیں دیکھ پا رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس صحابی رسول تھے، جس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ دعا کی تھی، اے اللہ تو ابن عباس کو تعویل قرآن عطا کر۔ ابھی آپ صرف 13 برس کے ہی تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔
آپ کا زیادہ تر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہی گزرتا تھا۔ آپ کی طرف ایک قول منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 7 آسمانوں کی طرح 7 زمینیں بھی موجود ہیں، ان میں تمہارے نبی کی طرح نبی، آدم کی طرح آدم، عیسیٰ کی طرح عیسیٰ، موسیٰ کی طرح موسیٰ اور نوح کی طرح نوح موجود ہیں۔ سامنے بیٹھے ایک شخص نے کہا کہ اے ابن عباس آگے اور بھی بتائیں، تو اس پر ابن عباس نے فرمایا کہ اے شخص میں اس سے آگے بتاؤں گا تو تم مانو گے نہیں، اور نہ ماننا کفر ہے۔ دوستو یہاں پر باب العلم یعنی حضرت علی علیہ السلام سے ایک قول منسوب ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کا پتہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت ابن عباس کا علم زمین و آسمان کے علوم کی بات کرتا ہے۔ دوستو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو ان کا گذر حضرت موسیٰ کی قبر کے پاس سے ہوا، تو دیکھا کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی رات مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی، اور اسی وقت چھٹے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کو پھر دیکھا، اور حضرت موسیٰ کے ہی مشورے پر اللہ تعالیٰ سے نمازوں کی تعداد کم کرنے کی درخواست کی۔ یعنی حضرت موسیٰ ایک ہی رات میں 3 مختلف جہانوں میں موجود تھے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ ایک مجمع سے خطاب کر رہے تھے تو وہاں سے کسی شخص نے سوال کیا کہ اے موسیٰ اس دنیا میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا شخص کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ میں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے موسیٰ میرا ایک اور بندہ ہے جو تم سے زیادہ صاحب علم ہے، جس پر حضرت موسیٰ نے اللہ سے گزارش کی کہ اے اللہ میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں، جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اے موسیٰ ایک بھنی ہوئی مچھلی لو اور 2 سمندروں کے ملنے والی جگہ پر جاؤ۔ پھر حضرت موسیٰ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اس جگہ کی طرف چل دیے۔ دوستوں کہا جاتا ہے کہ یہ ساتھی اشنا بن نون تھے جو بعد میں نبی بنے۔ دوستوں یہاں تک کہ آپ ایک چٹان کے پاس پہنچے اور آپ نے وہاں کچھ دیر آرام کیا تو وہاں مچھلی زندہ ہو گئی اور ٹوکری سے چھلانگ لگا کر پانی میں ایک سرنگ بنا کر چلی گئی۔ دوستوں یہ ممکن ہے کہ اس چٹان کے ساتھ آب حیات کا چشمہ بہتا ہو جس کے پانی کے چھینٹے شاید اس مچھلی پہ پڑے اور وہ مچھلی زندہ ہو گئی۔ وہاں شاید اس مچھلی کے ذریعے اللہ نے اس سمندر میں ایک پورٹل کھول دیا، جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پانی کو دونوں سائڈز پر روک دیا گیا اور اس کے درمیان غار نما ایک رستہ بنا دیا گیا۔ جب حضرت موسیٰ نے اپنے ساتھی سے ناشتہ مانگا تو انہوں نے مچھلی کا واقعہ سنا دیا، جس پر حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ تو وہی جگہ تھی جہاں ہم نے جانا تھا۔ پھر وہ اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے پلٹ گئے تو وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا۔ امکان ہے کہ اسی پورٹل میں سے جو سمندر میں کھلا تھا اس میں سے حضرت خضر علیہ السلام باہر آئے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سلام کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری زمین پر سلام کیسے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ میں موسیٰ ہوں تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بنی اسرائیل والے موسیٰ۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید یہ زمین حضرت خضر علیہ السلام کے لیے اجنبی تھی، وہ کسی اور دنیا میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے اور حضرت موسیٰ کسی اور دنیا میں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم لتومی یعنی اپنے پاس سے علم عطا کیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں تو جس پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ میرے ساتھ چلیں گے تو جو آپ دیکھیں گے اس پر آپ صبر نہیں کر پائیں گے، اور صبر کر بھی کیسے پائیں گے کیونکہ جو علم میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ چل دیے تو قرآن پاک کے مطابق پہلا سفر پانی میں کیا گیا، جہاں حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے کشتی میں سوراخ کیوں کر دیا جبکہ کشتی میں بیٹھے دوسرے مسافروں نے کوئی شور نہیں مچایا؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس دنیا میں نہیں تھے اور حضرت خضر علیہ السلام حال میں رہتے ہوئے فیوچر میں ہونے والی چیز کو ایڈجسٹ کر رہے تھے۔ حضرت خضر نے یہاں پر ان کو یاد دلایا کہ آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا یہاں تک کہ میں خود حقیقت بتا دوں۔ ادھر حضرت موسیٰ کی یقین دہانی پر دونوں پھر آگے چل دیے، اور پھر اسی سفر میں تھوڑا آگے چل کر حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کی جو کہ چھوٹا بچہ تھا اس کی گردن مروڑ کر اس کو قتل کر دیا۔ اس واقعے کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے، ایسا کیوں کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس جگہ پر لے گئے جہاں مستقبل میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس بچے کو مارنا ہے۔
تیسرے واقعے میں دونوں ایک بستی میں داخل ہوئے اور اس بستی میں انہوں نے کھانا مانگا۔ جب بستی والوں نے کھانا دینے سے منع کر دیا تو دونوں حضرات واپس پلٹے اور جانے لگے تو ان کی نظر ایک گرتی ہوئی دیوار پر پڑی جو گر رہی تھی۔ حضرت خضر نے اس دیوار کو سیدھا کیا، جس کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے کہ آپ اس کی اجرت ہی لے لیتے، جس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب آپ کے اور میرے درمیان جدائی ہے۔ میں تم کو ان چیزوں کی تعویل بتاتا ہوں جن کو دیکھ کر تم صبر نہ کر سکے۔ میں نے کشتی کا تختہ اس لیے توڑا کہ آگے ایک ظالم بادشاہ موجود ہے جو ہر خوبصورت چیز کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ کشتی کا تختہ توڑنے کی وجہ سے کشتی عیبدار ہو گئی، جس کی وجہ سے اس بادشاہ نے اس کو اپنے قبضے میں نہیں لیا اور جس کی وجہ سے یہ کشتی کا مالک اپنا روزگار کمانا جاری رکھ سکا، یعنی حال میں کھڑے ہو کر فیوچر کو درست کیا۔ اس لڑکے کو اس لیے قتل کیا کہ اس بچے نے بڑے ہو کر اپنے نیک والدین کے لیے فتنہ بن جانا تھا۔ اللہ نے چاہا کہ ان والدین کو اس بچے کے بدلے ایک نیک اولاد عطا کرے۔ دوستوں، ادھر بھی حضرت خضر نے پریزنٹ میں موجود ہو کے فیوچر کو ایڈجسٹ کیا۔ دوستوں، پھر حضرت خضر نے دیوار گرنے والی تعویل پیش کی کہ یہ ان بچوں کی ہے جن کے والدین مر چکے ہیں اور اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے۔ اگر میں یہ دیوار ٹھیک نہ کرتا تو لوگ اس خزانے کو لوٹ لیتے، اس لیے میں نے اس دیوار کو درست کر دیا تاکہ بڑے ہو کر یہ لوگ یہ خزانہ استعمال کر سکیں۔ اور یہ سفر پورٹلز کے ذریعے ہوا اور اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ یہ کسی اور دنیا میں ہو رہا ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے 3 سفروں کا ذکر کیا ہے جو ایک دنیا سے دوسری دنیا کی طرف کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے 7 راستوں میں سے 3 راستے یعنی سبابہ یا پورٹلز ذوالقرنین کو عطا کیے۔ پہلے سبابہ یعنی پورٹل کے ذریعے وہ ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں وہ سورج کو کالے کیچڑ میں غروب ہوتا ہوا پاتے ہیں۔ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر حکمرانی عطا کی تھی، اور دوستوں یہ واضح رہے کہ اس دنیا میں سورج کہیں غروب نہیں ہوتا بلکہ یہ روٹیٹ کرتا رہتا ہے زمین کے گرد۔ سورج اور ستارے صرف بلیک ہول میں ڈوبتے ہیں جہاں بلیک میٹر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عین الاہن کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی آنکھ کی شکل والا کالا چشمہ۔ یہاں ذوالقرنین ایک قوم سے ملے اور اللہ نے ذوالقرنین کو یہ اختیار دیا کہ اگر تم چاہو تو ان کو معاف کر دو یا تم چاہو تو ان کو سزا دو۔ تو ادھر ذوالقرنین نے کہا کہ جو لوگ اچھے کام کریں گے ان کو جزا دوں گا اور جو برے کام کریں گے ان کو سزا دوں گا۔ پھر وہ دوسرے سبابہ کی طرف چلے یہاں تک کہ پورٹل یا وارم ہول کے ذریعے وہ دوسری دنیا میں پہنچ گئے اور وہاں پہنچے جہاں انہوں نے سورج کو طلوع ہوتا ہوا پایا۔ شاید یہ وہ جگہ تھی جہاں سٹارز جنم لیتے ہیں، اور یہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا۔ اللہ نے اس قوم اور سورج کے درمیان کوئی لیئر نہیں بنائی تھی، یعنی اس زمین کی اوزون لیئر نہیں تھی جو ان کو سورج کی تپش سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ زور دیتے ہیں کہ وہاں ایسا ہی تھا، اور اس جگہ حضرت ذوالقرنین کی اس قوم سے کوئی کلام یا انٹریکشن نہیں ہوا۔ اور پھر وہ تیسرے سبابہ پر چلے یہاں تک کہ 2 سدین یعنی کہ 2 دیواروں کے درمیان یا بیریئرز کے درمیان ایک قوم کو پایا جو کسی بات پر غور و فکر نہیں کرتی تھی، اور ذوالقرنین سے ہاجود ماجود کی شکایت کرنے لگ گئی کہ وہ اس زمین پر فساد پھیلا رہے ہیں۔ اس پر ذوالقرنین نے کہا کہ تم مجھ کو مین پاور دو اور لوہے کے تختے لے آؤ، اور پھر انہوں نے دونوں بیریئرز کے درمیان ان لوہے کے تختوں کو رکھ کر اس جگہ کو برابر کر دیا، اور پھر انہوں نے ان سے کہا کہ تم میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لے آؤ تاکہ میں اس پر ڈال دوں۔ اس کا مطلب ہے دوستوں کہ ذوالقرنین ایک ایسی دنیا میں پہنچ گئے تھے جو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اس وقت بہت ایڈوانس تھی۔ خالص لوہے کو تانبے کو حاصل کرنا اور پھر تانبے کو پگھلانے کی جو ٹیکنالوجی چاہیے تھی وہ اس وقت وہاں موجود تھی۔ لہٰذا یہ ایسا پورٹل یا وارم ہول تھا جس سے دوسری دنیا کی مخلوق آتی تھی، اور کہا کہ جب میرا اللہ چاہے گا یہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ یاجوج ماجوج اس عرض کے بندے نہیں ہیں، وہ نہ تو اس دیوار پر چڑھ سکتے ہیں نہ اس پر سوراخ کر سکتے ہیں۔ یاجوج ماجوج کی یہ صفت بیان ہوئی ہے کہ ان پر کوئی فتح نہیں پا سکتا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کے مطابق یاجوج ماجوج کا خروج نزول عیسیٰ اور قتال دجال کے بعد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام مومنین کو بچا لے گا۔ سفر معراج کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا،
پھر قیامت کب آئے گی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وقت کا تو مجھے نہیں معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اتنا بتایا ہے کہ میں اس زمین پر دوبارہ جاؤں گا، دجال کو قتل کروں گا، اور اللہ تعالیٰ ہاجوج ماجوج کو اس زمین پہ بھیجیں گے جن سے میں لوگوں کو بچاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ روایتوں سے یہ ہم کو پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو صبح سے لے کے شام تک کھودتے ہیں، یہاں تک کہ وہ سورج کی روشنی کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ تو دوستوں اس کا مطلب ہے کہ جہاں اس وقت یاجوج اور ماجوج کو قید کیا گیا ہے وہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی، اور اس زمین جہاں ہم رہتے ہیں یہاں کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں روشنی نہ پہنچتی ہو۔ اور پھر یاجوج ماجوج کہتے ہیں کہ یہ کام کل دوبارہ کریں گے، اور وہ انشاءاللہ نہیں کہتے، اور پھر اگلے دن وہ جب دوبارہ آتے ہیں تو دیوار کو دوبارہ ویسا ہی پاتے ہیں۔ ایک دن اللہ کے حکم سے یاجوج ماجوج کا سردار یہ کہے گا کہ انشاءاللہ کل اس پوری دیوار کو ہم توڑ دیں گے، اور پھر وہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ اس طرح جو پورٹل حضرت ذوالقرنین نے بند کیا تھا وہ کھل جائے گا۔ سورہ الانبیاء میں ہے کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے موجوں کی طرح اوپر سے آئیں گے، ان کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہاں تک کہ کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، اور پھر وہ ہر اونچائی سے پھسلتے ہوئے نیچے آئیں گے۔ احادیث کے مطابق ان کی تعداد ہر 1000 میں سے 999 ہوگی۔ دنیا میں اتنی آبادی کسی اور قوم کی نہیں ہے، تو نہ ہی یہ کوئی ویسٹرن یورپینز ہیں، نہ ہی چائنیز اور نہ ہی رشینز۔ یورپین سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جہاد کیا ہے، جبکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ایک ایسی قوم چھوڑنے والا ہوں کہ جو اتنی طاقتور ہوگی کہ ان پہ کوئی فتح نہیں پا سکتا، اور یہ اوپر سے اتر رہے ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک ہے کہ ان میں سے کوئی نہیں مرتا یہاں تک کہ ان کے 1000 بچے پیدا ہو جائیں، اور ان کی شکل انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے مطابق یاجوج ماجوج کی ہائٹ 3 سے 4 بالش کی ہوگی۔ جب ان کا پہلا قافلہ بحر تبریہ سے گزرے گا تو اس وقت اس میں پانی موجود ہوگا، یہاں تک کہ جب ان کا آخری قافلہ وہاں سے گزرے گا پانی ختم ہو چکا ہوگا۔ یہ مخلوق زمین کا پورا پانی پی جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے حلق میں ایک ایسا وائرس یا کیڑا پیدا کر دیں گے جس کی وجہ سے یہ سب مر جائیں گے اور زمین بدبو سے بھر جائے گی۔ شاید زمین کا کوئی ایسا حصہ نہیں بچے گا جہاں ان کی لاشیں موجود نہ ہوں۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجیں گے جن کی گردنیں اونٹ کی طرح ہوں گی، جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے، اور یہ پرندے بھی اس دنیا سے نہیں ہوں گے۔ اور پھر اللہ کے حکم سے بارش ہوگی اور اس زمین کو دھو دیا جائے گا، اور اس بارش کی وجہ سے یہ زمین انتہائی زرخیز ہو جائے گی اور اسلام دنیا کے ہر کونے میں پھیل جائے گا۔ سورہ کہف میں موجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات اور ذوالقرنین کے 3 سفروں کی قصے کو پڑھ کے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس عرض کے علاوہ بھی اللہ نے اور زمینیں بنائی ہیں۔ قرآن پاک میں اکثر مقامات پر 7 آسمانوں کے لیے زمین کا ذکر بطور واحد کیا گیا ہے، لیکن سورہ طلاق آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین میں سے بھی انہی کے مانند، ان کے درمیان اللہ کا امر نازل ہوتا ہے۔ لیکن دوستوں ابھی بھی انسان کا علم محدود ہے اور اس کی عقل کی لمیٹیشنز ہیں، لیکن قرآن غور و فکر کرنے کی ترغیب دیتا ہے کہ کائنات میں جگہ جگہ اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے جن و انس، اگر تم طاقت رکھتے ہو تو زمین و آسمان کے کناروں سے نکل بھاگو تو نکل جاؤ، لیکن تم نہیں نکل سکو گے مگر اللہ کی صنعت کے ساتھ۔ موجودہ دور کی تمام تر ترقی کے باوجود انسان زمین کی حدود سے نکل کر نظام شمسی کے کسی دوسرے سیارے تک رسائی حاصل نہیں کر سکا۔ البتہ جنات نظام شمسی کے اندر آزادانہ طور پر گھوم پھر سکتے ہیں، لیکن نظام شمسی کی حدود کو کراس وہ بھی نہیں کر سکتے، اور مستقبل میں ان پورٹلز تک رسائی صرف ان کو ہی حاصل ہوگی جن کو اللہ اجازت دے گا۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور تکبر کی بنا پر ان کو رد کیا تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کبھی نہیں کھولے جائیں گے، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر جائے۔
جو علم ان کے آگے اور پیچھے ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ مخلوق کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، لہٰذا ہمارے آگے پیچھے لیفٹ رائٹ کون کون سی مخلوق آباد ہیں، اس کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ دوستوں، ہم آنے والے وقت میں شاید اتنا ہی ان دوسرے سیاروں کے بارے میں اور ان کی مخلوق کے بارے میں جان پائیں کہ جس کی استطاعت یا جتنی استطاعت اللہ ہم کو دے گا۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میری اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کامنٹ باکس کھلا ہوا ہے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ خدا حافظ۔